حضور نے فرمایا میں پوچھ رہا ہوں، بولو۔ جناب صدیق اکبر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نہ پوچھتے تو میں نہ بتاتا، میں نے ویسے جنازہ آج پڑھا ہے۔ تو حضور خاموش ہوئے، تھوڑی دیر کے بعد فرمایا چلو آج تم میں سے کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ عرض کی حضور آپ نہ پوچھتے تو نہ بتاتا، ویسے میں نے یہ ڈیوٹی کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ آج تم میں سے کسی نے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے؟ حضور میں نے رکھا ہے۔ میرے محبوب بول پڑے، فرمایا چلو بولو آج کوئی ایسا جو روزے سے ہو؟ تو حضرت صدیق اکبر پھر بولے، عرض کی محبوب اس غلام کے حصے میں نوکری آئی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہماری توجہ ہی ابو بکر پہ جم گئی۔ جب سوال ہوتا تو ہم مصطفیٰ کا چہرہ دیکھتے، اور جواب کی باری آتی تو پھر کسی اور طرف توجہ جاتی نہیں تھی، ابو بکر کا چہرہ دیکھتے۔ فرماتے میرے محبوب باتیں سنتے سنتے فرمانے لگے ابو بکر سن، پھر قیامت میں روزے دار جائیں گے تو جنت میں ایک روزے داروں کے گزرنے کا دروازہ ہے، جب روزے دار آئیں گے تو وہ دروازہ کھلے گا، حاجی آئیں گے تو حاجیوں والا دروازہ کھلے گا، نمازی آئیں گے تو نمازیوں والا کھلے گا۔ پھر فرمایا ابو بکر جب تو آئے گا نا تو اللہ جنت کے سارے دروازے کھول دے گا، رب سارے دروازے کھول دے گا، جس سے تیرا دل چاہے تو داخل ہو جا۔ تو آئے گا تو سارے دروازے کھل جائیں گے۔ ایک دن محبوب علیہ السلام فرمانے لگے جنتیوں کی 360 خوبیاں ہیں، کسی میں ایک بھی پائے جائے تو وہ جنتی ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر ہلکا سا بولے کہ حضور میرے اندر بھی کوئی ہے؟ تو محبوب مسکرا کے فرمانے لگے ابو بکر تیرے اندر تو 360 ساری کی ساری پائی جاتی ہے، اور ساری تیرے اندر جمع ہو گئی ہیں۔ اتنی بڑی ہستی جناب ابو بکر صدیق کی، اور شوق کس طرح کے؟ جناب عمر کہتے ہیں جب میں خلیفہ بنا تو تیسرا دن تھا، میرے پاس 3-4 چھوٹی چھوٹی بچیاں آئیں، کہنے لگے آپ خلیفہ ہیں؟ کہاں؟ کہنے لگے اٹھو پھر ہمارا ٹائم ہو گیا، عصر کا وقت تھا۔ تو کہا کیا ٹائم ہوا؟ تو کہنے لگے ہم یتیم بچیاں ہیں، 6-7 بہنیں، ابا جی فوت ہو گئے، گھر میں 25-30 بکریاں ہیں۔ ابو بکر صدیق روز عصر کے بعد آتے تھے، اپنے شوق سے، شوق دیکھتے اپنے شوق سے آتے تھے، ہماری بکریوں کا دودھ دھو کے ہمیں دے جاتے تھے، کچھ ہم پی لیتی تھیں کچھ بیچ لیتی تھیں۔ سنا ہے اب آپ ان کے رستے پہ چلیں گے، اگر آپ خلیفہ ہیں تو چلیے نہ، بکریوں کا دودھ دھونا ہے، ہم چھوٹی ہیں باقی بہنیں گھر میں، چلو۔ جناب عمر کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی بچیوں کے میں پیچھے چل رہا تھا اور میں رو رہا تھا، روتا روتا ابو بکر تیرے شوق کس طرح کے تھے؟ پیچھے پیچھے چل رہا۔ فرماتے رستے میں ایک صحابی ملے تو کہنے لگے عمر رو کیوں رہے ہو؟ تو میں نے کہا یار یہ ابو بکر میرے لیے راستہ بڑا مشکل کر گیا ہے، ان کی راہوں پہ چلنا کتنا مشکل ہوگا، جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں، میں جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے۔ اتنا کٹھن انداز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔